والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی نماز کی پابندی کروائیں۔ خدا نے کی ہے دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ ہماری ڈبل ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے کہ خود بھی 5 وقت کی اور نماز جمعہ کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی 5 وقت کی نمازوں کی اور نماز جمعہ کی پابندی کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کا جو اعلان کیا ہے اور اس حکم کو جو نافذ کیا ہے اس کا حوالہ یہ ہے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کی یہ ڈبل ذمہ داری لگائی ہے اور اس پر انعام کا اعلان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اے مسلمان، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز کا پابند بن جا۔ ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ رزق تو ہم تمہیں خود دیتے ہیں اور حسن انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 2 ہمیں حکم دیے ہیں، اس کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے اور چوتھے نمبر پر انعام کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتا ہے تو ساتھ ہی انعام کا اعلان بھی کر دیتا ہے تاکہ میرے بندے آگاہ رہیں کہ انہیں اس عمل کے کرنے پر کیا انعام ملے گا اور انہیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ تم خود نماز، تم جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ یعنی گھر والوں کا پہلے ذکر کیا، اپنا بات نہیں کیا، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو تو یاد رکھتا ہے، گھر والوں کو بھول جاتا ہے، تاکہ بھولنے سے ان بندوں کو بچایا جائے۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز کا خود بھی پابند بن جائے، تاکہ بندہ اپنے گھر والوں کو نہ بھول جائے۔ اپنی ذات کو تو انسان یاد رکھتا ہے لیکن دوسروں کی ذات کو انسان یاد نہیں رکھتا، تو یہ اتنا تاکیدی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے گھر والوں کا ذکر کیا یہاں اور دوسرے نمبر پر خود اس کی ذات کا ذکر کیا۔ اس بات کو پیش نظر رکھیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ تمہارا خود نماز پڑھنا کافی نہیں جب تک کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی نمازی نہ بناؤ۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ اب گھر والوں میں بیوی بچے آ جاتے ہیں، اولاد آ جاتی ہے، والدین سے درخواست آ جاتی ہے، والدین سے اچھے طریقے سے نماز کے لیے پابندی کا کہا جائے۔ اسی طرح بہن بھائی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فیملی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تو رشتہ دار محلے دار رہ جاتے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے ان کو بھی گاہے بگائے آدمی نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نمازوں کی دعوت دیتا رہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اب گھر والوں کو نماز کا حکم دے کے خود نہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو بلکہ خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اپنے گھر والوں، بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں، دوسروں کو کوئی کام کہہ دیتے خود وہ کام نہیں کرتے۔ میں نے کئی والدین ایسے دیکھے، بھائی نماز پڑھا کرو، بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، چلو میں تو ہوں ہی ایسا۔ یہ اسٹائل ہوتا ہے مجھے سمجھانے کا، وہ یار ہم تو عمر گزارے بیٹھے، ہماری تو عمر گزر گئی، ہم تو رہی ایسے، ہم نے تو کبھی پڑھی ہی نہیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ یار آپ نماز پڑھا کریں، جوان اولاد کو کہہ رہے ہیں نماز پڑھا کرو، جوان اولاد ان کی بات نہیں مانتی، وہ جتنا مرضی کہیں، ان کے سامنے ان کے والدین کا عمل موجود ہوتا ہے۔ تو بچے کو، اگر بچے کے سامنے آپ سگریٹ پیے اور اسے کہے کہ بیٹا سگریٹ نہ پیا کرو، یہ بری چیز ہے، تو کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اگر یہ بری چیز ہوتی تو میرے ابا جان اس کا استعمال نہ کرتے۔ اس لیے جو والدین انشاءاللہ خود نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ان کی اولاد میں بھی نماز کے پابند لوگ پیدا ہوں گے اور ان کی فیملی کے اندر بھی انشاءاللہ نمازی پیدا ہوں گے۔ اور بچوں کو تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو آپ ساتھ میں نماز پڑھائیں تو ماشاءاللہ جیسا ان کو سمجھ میں آتی ہے ویسے سجدے رکوع کرتے رہتے ہیں، اسی طرح آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سارے بھائیوں نے آج کے بعد فکر مندی اختیار کرنی ہے، خود بھی نمازی بننا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے۔ اور 5 وقت کی نمازوں میں ٹائم لگتا ہے کل پونا گھنٹہ۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پونا گھنٹہ نہیں دے سکتے پوری آخرت کی کامیابی کے بدلے میں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کس منہ سے اپنی بخشش مانگیں گے، کس منہ سے مغفرت کا سوال
نماز کریں گے، چونکہ 24 گھنٹے کے دن اور رات ہیں، ان میں سے صرف اللہ تعالیٰ لے رہا ہے پونا گھنٹہ، وہ بھی مفت میں نہیں، قبر کا آرام، قیامت کا آرام، جنت کا داخلہ، جہنم سے بچاؤ، یہ سارا پیکج اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اس کے بدلے میں، اور ہمیں دے رہا ہے 23 گھنٹے اور 15 منٹ اپنے کاموں کے لیے، کھاؤ پیو سو، سیر و تفریح کرو، اچھے کام کرو، کوئی اور دنیا کے مشاغل اختیار کرنے وہ کرو، کاروبار کرو، اس کے لیے دے رہا ہے پونا گھنٹہ۔ یار پونا گھنٹہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے، اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں یار ٹائم نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں، یار دل نہیں کر رہا، کل سے شروع کروں گا، اگلے ہفتے سے شروع کروں گا۔ بھائی آپ کل سے شروع کر لیں گے ٹھیک ہے، اگلے ہفتے سے شروع کر لیں گے، لیکن جو نمازیں رہ جائیں گی ان کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک ایک نماز کا بہت بڑا انعام ہے، اور ایک ایک نماز کو چھوڑنے کا بہت زیادہ گناہ ہے، لہٰذا غفلت اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نمازی بننے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی خوبصورت بات ہے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، تم تھوڑا ہمیں روزی دیتے ہو، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم تم سے کوئی روزی کا سوال تو نہیں کر رہے، ہم تم سے کوئی پیسے کا سوال تو نہیں کر رہے، ہم تم سے کوئی رزق کا سوال تو نہیں کرتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دیتے، رزق تمہیں کبھی نہ ملتا اگر ہم تمہیں رزق نہ دیتے، ہم کوئی رزق کا سوال نہیں کر رہے، رزق تو ہم خود دینے والے ہیں۔ بندہ پیسے دیتے ہوئے گھبراتا ہے، کسی کو دیتے ہوئے، سب سے دنیا کا مشکل کام ہے نیک کاموں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے نیک کاموں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، اور دنیا کا سب سے آسان کام ہے شیطانی کاموں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر، یعنی جہاں دین کی باری آئے گی، اسلام کی باری آئے گی، نیک اعمال کی باری آئے گی، بڑی مشکل سے کوشش کریں گے کہ چھوٹا سا چھوٹا نوٹ استعمال کریں، کم سے کم دینا پڑے، اور انعام اس کے اوپر پوری جنت چاہتے ہیں۔ اور جہاں شیطانی کاموں کی شادی بیاہ کے موقع پر باری آتی ہے تو وہاں چند شیطانی رسموں کے اوپر ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ذرہ برابر ہمارے کانوں پر جو نہیں رہتی کہ ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو پکڑا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا سوچتے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق تو نہیں مانگ رہے، رزق تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اب کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کوئی پیسے تمہیں تھوڑے خرچ کرنے، نماز مفت میں ہے، نماز کیا ہے؟ بالکل مفت میں، آپ پڑھیں گھر والوں سے پڑھائیں، کوئی خرچہ آتا ہے؟ نہیں آتا، تو اللہ فرماتا کوئی تمہیں زیر نہیں دیتا کہ تم نماز چھوڑو۔ یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے انعام کا اعلان کیا، فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت کا بہترین انجام پرہیزگار ہوگا۔ جو میرے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں ان کا بہترین انجام ہونے والا ہے آخرت میں، ان کا بہترین فیصلہ ہونے والا ہے آخرت میں، ان کو جنت کا بہترین پروٹوکول ملنے والا ہے آخرت میں، ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے جنت میں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور حسن انجام اور آخرت تو سراسر ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں لوگوں کے لیے۔ یہ تو سارا کا سارا انعام اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے ایک بڑی بڑی بات ارشاد فرمائی جس کے حوالے سے آج اور ہر دور میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ گویا کہ ہمارے دل کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے، لیکن ساتھ استثناء بھی کر دیا، فرمایا کہ نماز ایک مشکل کام ضرور ہے، چاہے پونا گھنٹہ ہی لگتا ہو، نماز ایک مشکل کام ضرور ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو میرے ڈرنے والے بندے ہیں ان کے لیے نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز ایک مشکل کام ہے، بھاری کام ہے، پیچیدہ کام ہے، ذرا دقت ہوتی ہے 5 وقت کی نمازوں کے لیے آنے میں، اور یہ نمازیں بھی اس طرح جو 24 گھنٹے کو سرکل کرتی، ایک جگہ پہ نہیں 5 وقت ایک دفعہ پڑھ کے چلے جائیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر جمعہ بھی۔ اللہ فرماتا اللہ نے یہ بات تسلیم کی ہے، فرمایا کہ نماز ایک مشکل کام ہے، یعنی سپیشل یک دم نیند کو چھوڑ کے چلنا، یک دم کاروبار کو چھوڑ کے چلنا، یک دم اپنی مصروفیت کو چھوڑ کے چلنا، یک دم بندے کو بعض اوقات کہتا بسترے میں پڑا رہا ہوں، بعض اوقات کہتا ہے کہ بندہ پھر پڑھ لوں گا، یعنی یک دم کام کو چھوڑ کے اللہ نے ٹیسٹ بھی اس لیے رکھا ہے، مختلف جگہوں پہ نماز رکھی، فجر کی فجر کے ٹائم، پھر بیچ میں جا کے ظہر کی، پھر جب دن ڈھل رہا ہو عصر کی رکھی، کام کاج کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت چیک کر رہا ہے کہ یہ بندہ ہماری طرف آتا ہے یا نہیں آتا۔ پھر شام کو ایک نماز رکھی، پھر سوتے وقت کیا میں یاد کر کے سو، اور پھر جمعہ علیحدہ سے رکھا جو ظہر کے قائم مقام ہے،
اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز ایک مشکل کام اور بھاری کام ضرور ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو میرے ڈرنے والے بندے ہیں ان کے لیے نہیں۔ اپنے ڈرنے والے بندوں کا اللہ نے استثناء کر دیا کہ میرے ڈرنے والے بندوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ عام لوگوں کے لیے مشکل کام محسوس ہوتا ہے، لیکن جو میرے ڈرنے والے، میرا خوف رکھنے والے، آخرت کی فکر رکھنے والے میرے بندے، ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بندے بنا دے کہ ہمیں نماز مشکل نہ لگے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ 5 وقت کا نماز بن جاتا ہے تو پھر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، چاہے اس کو کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، اور جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے اس کے دل میں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں چین اور سکون آتا ہے، اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے کہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر میرے ڈرنے والے بندوں پر مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ڈرنے والے، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے بندے بنا دے، آمین۔ وما علینا